کیا چیز ایسی ہے جو روزے کے ساتھ خاص ہے اور کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے؟ اور روزے کے ساتھ خاص جو چیز ہے اس میں خاص الخاص کیا ہے؟ تو اگر یہ سوال واضح ہو گیا تو اس پہ ذرا سا آپ لوگ مطلب اپنا بتائیے، شیئر کیجیے. جی ندا صاحب بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرے ذہن میں تو سب سے پہلے ایک ہی لفظ آتا ہے، اس کا اجر، جو کہ خاص ہے، اور وہ اس کا اجر اللہ ہی دے گا، جو کہ ناقابل بیان ہے، جو اللہ نے بیان ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، روزے کا کوئی خاص اجر ہے جو اللہ ہی دے گا. ٹھیک ہے، اجر اور عبادات کا بھی ہے اور دوسری عبادات کے اجر کی بھی بہت بات ہے، لیکن روزے کے اجر کے بارے میں اللہ نے ایک خاص انداز میں یہ بات فرما دی کہ بھائی یہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اجر دوں گا. تو ویسے تو اللہ ہی ہر چیز کا اجر دینے والے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں یہ بات ذرا روزے کے حوالے سے اور کیا بات ہے. مطلب یہ بھی چلے خاص بات ہے کہ اجر تو ویسے ہر عبادت کا ہے، حج کا بھی بہت بڑا اجر ہے اور بھی عبادات کا اجر ہے. روزے کے اجر کے بارے میں ایک خاص بات آ گئی، لیکن روزے کے اندر کچھ اور خاص بات ہے جس کی بنیاد پر اس کے اجر کو ایسی خصوصیت حاصل ہو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہماری نظر جائے. اور ماشاءاللہ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے ندا صاحبہ کا، اور بھی اس میں بتائیے. سلطان صاحب بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر روزے کے ساتھ تقوی جڑا ہوا ہے، روزے کے ذریعے سے تقوی حاصل ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ روزے کے ساتھ سر اپنے نفس کے اوپر جو تقوی کے ذریعے سے ہم اپنی نفس کی صحیح اور اس کو اچھے سے تربیت کر سکتے ہیں روٹین میں آتے ہوئے. اور جو بھی ہم، کیونکہ جب روزہ رکھتے ہیں تو انسان کا دل جب روزے کی حالت میں نرم ہو جاتا ہے، اور اس کو اس وقت سوچنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ بہت سارے توفیق عنایت کرتا ہے کہ وہ اپنے پر غور بھی کرے اور اپنے نفس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرتے رہے. جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ سلطان صاحب، تو یہ بہت اہم بات ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے. یہ بات بہت واضح طور پہ بڑے ایکسپلیسٹ مینر میں بتائی گئی قرآن کے اندر کہ تقوی پیدا ہوتا ہے. روزہ اس لیے ہم پہ فرض کیا گیا تھا کہ تقوی ہم اختیار کریں. تو اگر اس کی بھی اب ہم اندر اتریں تو کیا ایسی چیز ہے روزے کے اندر جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے؟ اور اس میں جیسے نفس کی تربیت کی پھر بات کی سلطان صاحب نے، بلکہ سلطان صاحب نے 3 باتیں کی، اس میں تقوی کی بات کی، نفس کی تربیت کی بات کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ دل بھی نرم ہوتا ہے. تو وہ خیر ہم تو اپنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ افطار کرنے سے تھوڑی دیر پہلے ان سب کے دل بڑے سخت ہو چکے ہوتے ہیں، مطلب نرم ورم تو اس وقت نہیں ہوتے. وہ تو پھر جو طاق راتوں میں جب ایک ماحول بنا کے کوئی مولوی صاحب دعائیں کرتے ہیں اور ذرا پھر ایسی واقعات سناتے ہیں حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے، اور پھر اندھیرا ہوتا ہے، پھر کچھ کافی ایک لیکچر وغیرہ دینے کے بعد اور کافی ڈرانے کے بعد کہ بھائی اب کسی وقت بھی آپ دنیا سے جانے والے ہیں، پھر کچھ تھوڑا سا دل نرم ورم ہو جاتا ہوگا یا ہوتا ہے. لیکن یہ افطار سے پہلے کی صورتحال تو نرمی والی ہے، ہمارے معاشرے میں تو نہیں نظر آتی. لیکن آپ کی بات صحیح ہے سلطان بھائی، مطلب جس پہلو سے بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح بات ہے، ہونا تو یہی چاہیے. تو لیکن روزے کے اندر کیا خاص بات ہے؟ اب یہ اگر میں اس سوال کو، یہ جو تقوی کی بات ہے نا، تو تقوی جو ہے وہ، اگر میں یہ کہوں کہ تقوی کا تاج جس خاص عمل کے نتیجے میں پہنایا جا سکتا ہے تو اس کو روزہ، مطلب روزہ وہ عبادت ہے جس کی بنیاد پر تقوی کا تاج مسلمان کو نصیب ہوتا ہے. تقوی تو خود ایک تاج جیسی، مطلب تقوی تو بہت ہی اوپر کی بات ہے. تو اب سوال کو میں دوبارہ ریفریس کرتا ہوں، الحمدللہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں آگے بات بڑھی ہے. سوال یہ ہے کہ روزے کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اور روزے کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جس کی بنیاد پر، مطلب روزے میں
کوئی ایسی خاص بات جو کسی اور چیز میں نہیں ہے، یا روزے کے اندر جو بھی خاص بات ہے اس کے اندر خاص الخاص کیا بات ہے، اور اس کا یقیناً تقویٰ سے بھی تعلق ہے۔ تو یہ جو سلطان صاحب نے دوسری بات کہی نا، نفس کی تربیت، یہ بالکل نفس کی تربیت کا کچھ ایسا سامان روزے میں موجود ہے جو کسی اور جو یعنی جو فرض عبادات، جو یعنی جو فارمل اسٹرکچرڈ عبادات کا فریم ورک ہے، جس کے اندر روزہ بھی ہے، جس میں نماز بھی ہے، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، جس میں حج بھی ہے، اس کے اندر روزے کے ساتھ کچھ خاص طور پر کچھ ایسا سامان موجود ہے۔ تو یہ بات مطلب یہاں سے یہ جو تقوی کی طرف جاتی ہے، اور اس کو ذرا کھولیں کہ روزے میں ایسی کیا خاص بات موجود ہے، یا اگر اور جو خاص باتیں روزے کے اندر ہیں اس میں خاص الخاص بات کیا ہے، اور ایسی کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر روزے کے حوالے سے اجر کے اجر تو ہر عبادت کا اللہ ہی نے دینا ہے، لیکن روزے کے بارے میں ایک الگ شان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا مطلب اللہ ہی اس کا اجر دیں گے۔ تو ویسے تو ہر عبادت کا اللہ ہی دیں گے، یا روزے کے اندر کیا خاص الخاص بات ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ روزے کا۔ تو جی انم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ چیز فیل ہوئی آپ کے سوال سے کہ جیسے باقی سب عبادات میں ریا کا فیکٹر بھی آ سکتا ہے اور سب ہو سکتے ہیں، لیکن روزہ خاص اللہ کے لیے جو اللہ نے کہا ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم چاہیں تو بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چھپ کے کچھ کھا پی سکیں یا کچھ، لیکن وہ ہم نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو تقویٰ کی پھر وہ لیول آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وہ بنیادی بات ہے جو روزے کے اندر خاص ہے۔